اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ دعائے عہد کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعائے عہد کو قربتاً اللہ لگاتار 40 روز تک نماز فجر کے بعد بوضو و بقبلہ پڑھے گا وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں سے ہوگا، اور اگر وہ شخص مولا کے ظہور سے پہلے وفات پا جائے گا تو خدائے بزرگ و برتر اس کو قبر سے اٹھائے گا، اور وہ شخص مولا امام زمانہ سرکار کی خدمت میں رہے گا، اور خداوند عالم ہر کلمہ و لفظ کے بدلہ میں 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اس کے نامہ اعمال سے 1000 گناہ اس کے مٹا دے گا۔ دعائے عہد کا ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ میں مدد مانگتا ہوں اللہ کے اس پاک اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یا اللہ، اے پروردگار نور عظیم کے، اور پروردگار کرسی بلند و بالا کے، اور پروردگار موجے مارتے ہوئے سمندر کے، اور اے نازل کرنے والے تورات انجیل اور زبور کے، اور اے پروردگار سائے اور دھوپ کے، اور اے نازل کرنے والے قرآن العظیم کے، اور اے پروردگار فرشتوں کے جو اللہ کے مقرب ہیں، اور انبیاء اور رسولوں کے پروردگار۔ یا اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے چہرہ کریم کے واسطے سے اور اس نور کے واسطے سے جو تیرے چہرہ روشن کا ہے، اور تیری سلطنت قدیم کے واسطے سے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم کے واسطے جس کی وجہ سے آسمان و زمین روشن ہوئے ہیں، اور تیرے اس نام کے واسطے سے اصلاح حاصل کی جس کے ذریعے سے اولین اور آخرین نے۔ اے مالک حیات ہر صاحب حیات سے پہلے، اور اے مالک حیات رہنے والے بعد ہر زندہ کے، اور اے وہ زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے زندہ کرنے والے مردوں کے اور موت دینے والے زندوں کو۔ اے زندہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ یا اللہ، پہنچا دے ہمارے آقا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں جو ہادی ہیں، مہدی ہیں، جو قائم ہیں۔ تیرے حکم سے رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ان حضرت پر اور ان کے آبائے پاکیزہ پر تمام مومنوں کی طرف سے اور مومنات کی جانب سے، خواہ وہ روئے زمین پر مشرقوں میں ہوں یا مغربوں میں، میدانوں میں ہوں یا پہاڑوں میں، اور خشکی میں ہوں یا تری میں، اور میری جانب سے اور میرے والدین کی جانب سے اتنے درود جو وزن میں عرش خدا کے برابر ہوں اور مقدار میں کلمات الہی کے برابر ہوں، اور جس کا شمار صرف اسی ہی کے علم میں ہو، اور جس کا احاطہ اس کی کتاب ہی کے ذریعے سے ہو سکے۔ یا اللہ، میں تجدید کرتا ہوں ان کے لیے آج صبح اور اپنی زندگی کے ہر دن اس عہد و پیمان اور بیعت کی جو میری گردن میں ہے۔ نہیں پھروں گا میں اس سے اور نہ اسے توڑوں گا ہمیشہ۔ یا اللہ، تو مجھے قرار دے مولا کے نثار اور مددگاروں میں، اور ان کی حفاظت کرنے والوں میں، اور مولا کی طرف دوڑنے والوں میں، اور مولا کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والوں میں، اور ان کی حمایت کرنے والوں میں، اور بڑھنے والے ان کے ارادوں کی طرف اور شہادت پانے والے ان کے سامنے۔ یا اللہ، اگر حائل ہو جائے میرے اور مولا کے درمیان موت جس کو تو نے قرار دیا ہے اپنے بندوں پر حتمی و لازمی، تو مجھے اٹھا میری قبر سے کہ پہنے ہوئے ہوں اپنا کفن، کھینچے ہوئے ہوں اپنی تلوار، تانے ہوئے ہوں اپنا نیزہ، لبیک کہتا ہوا بلانے والے کی آواز پر صحراؤں اور شہروں میں۔ یا اللہ، مجھے دکھا دے مولا کا پر نور جلوہ اور قابل تعریف جھلک، اور سرما لگا دے میری آنکھوں میں ان کے نظارے کا۔
اور جلدی فرما ان کے ظہور میں، اور آسان فرما ان کے خروج کو، اور وسیع کر دے ان کی راہ کو، اور چلا مجھے ان کے رستے پر، اور نافذ فرما ان کی حکومت کو، اور مضبوط کر ان کی کمر کو، اور آباد فرما یا اللہ ان کے ذریعے سے اپنے شہروں کو، اور حیات تازہ دے ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو، اس لیے کہ خود تو نے ہی فرمایا اور تیرا قول سچا ہے کہ فساد پھیلا ہوا ہے تمام خشکی اور تری میں، جو کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے لوگوں نے، بس تو ظاہر فرما دے یا اللہ ہمارے لیے اپنے ولی کو اور فرزند کو اپنے نبی کی دختر کے، جس کا نام بھی تیرے رسول کا نام ہے، تاکہ وہ جس چیز کو بھی دیکھے باطل میں سے اس کو پاش پاش کر دے اور حق کو حق ثابت کر دے اور اس کی تحقیق فرما دے اور ان کو قرار دے۔ اے اللہ فریاد رس اپنے مظلوم بندوں کا، اور مددگار ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی مددگار نہ ہو سوائے تیرے، اور انہیں مجدد بنا دے اپنی کتاب کے معطل شدہ احکامات کا، اور مستحکم کرنے والا بنا دے اپنے دین کی نشانیوں کا اور ان سنتوں کا جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ درود ہو اللہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور قرار دے ان کو یا اللہ ان لوگوں میں سے جنہیں محفوظ رکھا ہے تو نے ظالموں کے ظلم سے یا اللہ، اور مسرور و شاد کر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کے دیدار سے، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کی دعوت کی پیروی کرتے ہیں، اور رحم فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہماری عاجزی و فروتنی پر یا اللہ، دور فرما دے اس رنج و غم کو اس امت سے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے سے، اور جلدی کر ہمارے لیے مولا کے ظہور کو، اس لیے کہ یہ لوگ مولا کے ظہور کو بہت دور سمجھتے ہیں مگر ہم اسے قریب جانتے ہیں۔ تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے رحم کرنے والوں میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔